السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 134 تک ہم نے پڑھا تھا سورۃ النساء۔ آج ہم آگے سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آج کے سبق سمیت مزید 2 اسباق آئیں گے، اور یہ ہمارا پارہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا، 5واں، اور وہاں سے 28واں پارہ بھی جاری ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھتے ہیں۔ ایک اور بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا حق ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس حوالے سے، اور ہم بڑھ چڑھ کے مزید کام کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی اس کو پسند کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ دارین کے لیے بھی بہترین ایک اجر کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کے اعمال کا سلسلہ یہ جاری رہے گا، آپ اس کو شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ دیکھیں، ہم فضول ویڈیوز کو، جو کہ بالکل فضول ہوتی ہیں، ٹائم پاس ہوتی ہیں، وقت کا ضیاع ہوتی ہیں، بے حیائی کانوں پر مشتمل ہوتی ہیں، ہم کو لائک کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کی ویڈیوز کو، اللہ کے کلام کی ویڈیوز کو ہم سنتے ہیں اور سن کر ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ لائک کرنے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے مزید لوگوں تک پہنچتی ہیں، وائرل ہوتی ہیں، اور اس سے تمام وہ بھائی یا بہنیں جنہوں نے ان ویڈیوز کو وائرل کرنے میں کردار اپنا ادا کیا ہوتا ہے، ان کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ صرف یہ مقصد ہے، باقی یہ یوٹیوب یہ میری ارننگ کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید آپ کو سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ یا پہ مد جائز ہے، ذی یا مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، نو و مدہ ہے، کو و مدہ ہے، نو و مدہ ہے، قوا مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، می یا مدہ ہے، بالقسط قاف کو موٹا ادا کریں گے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، طا کو موٹا ادا کریں گے، شہداء دال پہ مد واجب ہے، للہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، ولو واولین ہے، علی انفسکم لام پہ مد جائز ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، اول وا مد اصلی ہے، دیلین ہے، والاق قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، بی یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں 5 سے 6 الف کے برابر بھی مد کر سکتے ہیں، 3 سے 4 الف کے برابر بھی کر سکتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی، جس کو مد اصلی کہا جاتا ہے، اس کے برابر بھی اس پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ قصر بھی، توسط بھی اور طول بھی، ٹھیک ہے؟ اور وہ کب ہوتا ہے، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو تو وہاں ہم بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ این یکن نون ساکن کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، کن نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنین غین کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا یہاں اظہار ہے، او وولین ہے، فقی قاف کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، غن را کو موٹا ادا کریں گے، یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہے، ٹھیک ہے؟ فقی غن فاللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، او وولین ہے، لا مد اصلی ہے، بھی ما الف مدہ ہے، فلا الف مدہ ہے، تتبع الہوا
یہ وا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، تعدیلو لو و مدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا نون ساکن کا باریک اخفا ہے، یہ مد جائز ہے، او واولین ہے، واد کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، کا الف مدہ ہے، بی ما الف مدہ ہے، لو و مدہ ہے، خوبی خوا کو موٹا ادا کریں گے، بی یا مدہ ہے، غا یہاں جو ہے وہ جب وقف کریں گے تو دو زبروں کی تنوین کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ اچھا، جو میں آپ کو قواعد بتا رہا ہوں یہ سارے قواعد اللہ کے فضل و کرم سے قرآن قاعدہ میں نے مختصراً اور جہاں ضرورت ہے تفصیل کی وہاں میں نے وہ بیان کر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے جب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو مد کیا نام ہے ادغام ہوگا، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور یہ مد جائز ہوگی۔ اچھا جی، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہاں پہ مد جائز ہے، ذی مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، نو پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے۔ مد جائز کب ہوتی ہے یہ بھی اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں کہ و مدہ کے بعد، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے، 3 سے 4 الف کے برابر آپ مد جو ہے وہ یہاں کریں گے۔ نو و مدہ ہے، باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے اور یہ مد اصلی ہے، و را کو موٹا ادا کریں گے، سو و مدہ ہے، ہی مد اصلی ہے، والکتاب مد اصلی ہے، بالذی ذی مدہ ہے، نزل علی مد اصلی ہے، رسولہ را کو موٹا ادا کریں گے، سو و مدہ ہے، ہی مد اصلی ہے، والکتاب الذی تا مد اصلی ہے، ذی انزل مد جائز ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، من نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، قبل با پہ قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور قاف کو موٹا ادا کریں، قبل، ٹھیک ہے جی۔ وَمَن يَكْفُرْ یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے پیش ہے، باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے، وَمَلَائِكَتِهِ لام پہ مد واجب ہے، ہی مد اصلی ہے، ہی مد اصلی ہے، وَرُسُلِهِ را کو موٹا ادا کریں گے، ہی مد اصلی ہے، وَالْيَوْ وَولین ہے، مل آ مد اصلی ہے، خیری خوا کو موٹا ادا کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے، فَقَد قاف کو موٹا ادا کریں گے، دال پہ قلقلہ کریں گے، وَاللَّا واد کو موٹا ادا کریں گے، لام کو باریک پڑھیں گے، وَلَا لَمْ بَعِيدًا واد کو موٹا ادا کریں گے، لام پہ مد اصلی ہے، یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، غنہ کریں گے، نون کو میم سے بدل دیں گے، عی یا مدہ ہے، دا وقفاً الف مدہ میں تبدیل کریں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں اظہار ہوگا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ذی مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، نو مدہ ہے، یہاں میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، کفروا را کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، میم مشدد پہ غنہ ہے، نو و مدہ ہے، میم مشدد پہ غنہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی، و مدہ ہے، یہاں میم مشدد پہ غنہ ہے، دا الف مدہ ہے، دو و مدہ ہے، کفرلم یہاں را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، یکن اللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے، لیغفر لہم غین کو موٹا ادا کریں گے لیکن ہلانا نہیں ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہوگا، ولا الف مدہ ہے، لیہدیہم میم ساکن کا اظہار ہے، سبی یا مدہ ہے، لا یہاں جب وقف کریں گے تو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں سبیلم بشیر نون تنوین کا اقلاب ہوگا، ٹھیک ہے جی، غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کو میم سے بدل دیں گے، بشیریل را کو باریک پڑھیں گے، منافقین قاف کو موٹا ادا کریں گے، یہ مدہ ہے، بِأَنَّ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لہم میم ساکن کا اظہار ہے، عذا الف مدہ ہے، بن نون تنوین کا یہاں اظہار ہے، علی
لی یا مدہ ہے، ما جب وقف کریں گے تو علی من تھا اصل میں، تو علی ما ہو جائے گا. اور یہ جو نون ہے یہ نون قطنی ہے، اس کو بھی ہم نے قرآن قاعدہ میں میرے خیال سے ویڈیو نمبر 29 اور 30 میں نے واضح طور پہ سمجھایا ہوا ہے نون قطنی کے قواعد. ٹھیک ہے جی. یہ علی من الذین، یہ جب ملا کے پڑھیں گے ہم اس کو علی من کو الذین سے، تو پھر علی من الذین پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب وقف کریں گے تو علی ما پڑھا جائے گا. آگے سے بھی سٹارٹ کریں گے تو الذین پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے. ملانے کی صورت میں یہ نون پڑھی جائے گی، ویسے نہیں پڑھنی، ایسے نہیں پڑھنی علی ما پھر آپ وقف کر دیں پھر اس کے بعد پڑھیں الذین، ایسے نہیں، یہ غلط ہے. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. آیت نمبر 138 تک ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.